آج 29 جمادی الاول پیر کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 جمادی الاول آخری پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ سورت آج جمادی الاول کے آخری پیر کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس سورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص مقروض ہے قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، تنگ دستی، غربت، قرض اور یا مرض ہر چیز کے لیے ہی نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہ ان کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آج 29 جمادی الاول آخری پیر کے دن کا آپ کو نہایت ہی قیمتی عمل دے رہے ہیں۔ آپ کو پھر ایک سال کے بعد موقع ملنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، اگر آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکت نصیب ہوں گی، بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جمادی الاول کا آخری پیر آئے تو آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنے گھر میں لازم پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں، ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ وہ دوست احباب جن کے کام کے اندر کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کریم جس کے دروازے کھول دیتا ہے، بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل سحر بہدف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک ایسا نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جمادی اول کی 29 تاریخ کو کوئی شخص اس عمل کو پڑھے گا، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ
میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 جمادی الاول آخری پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے بوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبول کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، منپسند شادی منپسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی نہیں پوری ہو سکتی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غابی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس میں مبارک کو یا قہار کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہار پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے زیادہ جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تصویر دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ کہ آپ نے یا قہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ یا قہارو 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے
تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی شکل میں یا کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو وجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اپنے وظیفے کے اندر تاثیر و طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانی سے نکل آتا ہے، غموں سے مشکلات سے وہ نکل آتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے سورہ کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 29 جمادی الاول آخری پیر کا دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا۔ آپ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام پریشانیاں اور اس کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔